اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ استغفار کے بارے میں ہے، استغفار کی فضیلت اور استغفار کے فوائد۔ محترم ناظرین، انسان اپنی فطرت میں خطا کار ہے، خواہ چاہے یا نہ چاہے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے مکمل معصوم اور پاک پیدا کیے گئے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی بشارت بھی سنائی گئی۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے، جیسا کہ بہت سی احادیث کتب اور قرآن مجید میں آیات اور وضاحتیں آئیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے استغفار کرنے والے تھے، تو ہمیں کس قدر اور کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف الصالحین کے یہاں توبہ استغفار کے عمل بہت زیادہ اہتمام ہوتا رہا، اور ہر دور کے بزرگان دین اپنے متعلقین کو اس عمل کی بہت زیادہ تلقین کرتے رہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ روزانہ ہر دن صبح و شام استغفار بھرپور کرتا رہے، اور بہت ہی بہتر ہوگا کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنائے، اور پھر ہر حال اور ہر صورت میں اس پر تسلسل اور پابندی کرتا رہے۔ محترم ناظرین، استغفار کی فضیلت بہت سی احادیث کتب میں ذکر کی گئی۔ حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے حقوق اس سے زیادہ باری ہیں کہ جس بندے کو اٹھا سکیں، اور بے شک اللہ کی نعمتیں اس سے زیادہ کثیر ہیں جس کو بندے شمار کر سکیں، اس لیے تم لوگ صبح و شام توبہ کرتے رہا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتموہا 70 مرہ، 70 مرتبہ اس استغفار کو مکمل کرو۔ ہم نے 70 مرتبہ مکمل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد ولا امت استغفر اللہ تبارک و تعالی فی یوم 70 مرہ الا غفر اللہ لہ 700 ذنب۔ کوئی بندہ یا بندی جو اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اکثر الاستغفار فی بیوتکم وعلى موائدکم وفی طرقکم وفی اسواقکم وفی مجالسکم وأینما کنتم فإنکم لا تدرون فی ای وقت تنزل البرکہ۔ یعنی اپنے گھروں میں، دسترخوانوں میں، رستوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، ہر جگہ کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت تم پر برکت نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا وہ اس دن غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اور جس نے رات میں 70 مرتبہ استغفار کیا وہ اس رات میں غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان اللہ غافر الا لمن ابا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے سوائے اس شخص کے جو کہ انکار کر دے معافی سے یا استغفار سے۔ ہم نے کہا، ومن یأبا یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یستغفر، جو اللہ سے استغفار نہ کرے،
گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، توبہ اور استغفار کی فضیلت اور اہمیت بہت سی احادیث کتب میں ذکر ہوئی۔ آئیے ہم چلتے ہیں استغفار کے ان 25 بڑے فوائد کی طرف جو کہ عام طور پر کتب احادیث اور قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا عمل ہے کہ توبہ اور استغفار کریں گے دن میں کم از کم 70 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ۔ تو ہمیں کون کون سے انعامات ملنے والے؟ نمبر 1، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ نمبر 2، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ نمبر 3، استغفار کرنے سے باران رحمت برستی ہے۔ نمبر 4، استغفار کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 5، استغفار کی برکت سے باغات اور نہروں میں فراوانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، استغفار کی وجہ سے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، استغفار کی برکت سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، استغفار کی برکت سے توبہ کی حالت میں مرنے والا شخص خوشبخت ہے۔ نمبر 9، توبہ کرنے والا گناہگار نہیں۔ نمبر 10، توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ نمبر 11، استغفار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 12، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ 13، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 14، استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ 15، توبہ و استغفار کرنے سے زندگی پر لطف اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، سچی توبہ کرنے والوں کو جنت میں داخل ہوگا۔ 17، کثرت سے استغفار کرنے والے کو بے گمان رزق ملتا ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 18، کثرت سے استغفار کرنے والا ہر قسم کے غم اور فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، توبہ کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے۔ 20، بار بار توبہ کرنے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 21، اللہ نے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ 22، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ 23، توبہ کرنے والے کے گناہ پر کوئی گواہ باقی نہیں رہتا۔ 24، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو عذر خواہی پسند نہیں، اس لیے توبہ کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ 24، کثرت سے استغفار کرنے والا خوشبخت ہوتا ہے۔ 25، استغفار پر مشتمل نامہ عمل روشن اور منور ہوتا ہے۔ 26، توبہ کرنے والے کے دل نرم اور زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفار کے بہت زیادہ کلمات ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سب سے مختصر ترین کلمہ ہے۔ اس سے ذرا لمبا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا کلمہ ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو دن میں کم از کم 70 مرتبہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، اور اوپر ذکر کردہ 25 بڑے فوائد اپنی زندگی کے اندر سمیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔